السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور آج کی میری کہانی ہے ضد نے تباہ کر دیا، ایپیسوڈ نمبر 2۔ صرف والدہ ہی ساس، نندوں اور جیٹھ جٹھانیوں کا خیال نہیں رکھتی تھیں، وہ سب بھی تو میری ماں کا خیال رکھتے تھے۔ ان کی ایک فرمائش پر بھاگ دوڑ کرنے لگتے تھے۔ نندیں اپنی اس بھابھی کے بغیر لقمہ نہ توڑتی تھیں، سبھی کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے تھے اور ملازمائیں الگ تھیں، لیکن خالہ کے ذہن میں شاید یہ تھا کہ سب مل جل کر اور مل بانٹ کر نہ کھائیں، بلکہ امی الگ تھلگ پکائیں اور سب سے چھپ کر کھائیں۔ گھر میں کسی شے کی کمی تھی جو وہ ایسا کرتی، ہر شے ڈھیروں آتی، خدا نہ خواستہ اگر کمی ہوتی بھی تو یہ لوگ ایسے نہ تھے۔ یہ خاندانی لوگ تھے اور کھانے پینے کے معاملے میں تو اس واضح کے تھے کہ اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے آگے دھر دیتے تھے۔ مہمان نوازی ہی تو ان کا ذریعہ امتیاز تھا۔ کہتے ہیں کہ پانی کی ایک بوند بھی مسلسل پتھر پر پڑتی رہے تو اس میں شگاف ڈال دیتی ہے۔ خالہ کی ان باتوں نے بالآخر امی پر اثر کرنا شروع کر دیا، اور وہ اپنے جیون ساتھی سے علیحدہ اور سسرال سے دور رہائش اختیار کرنے کا مطالبہ کرنے لگی۔ خواب اگر حقیقت کا روپ دھار لیں تو انسان کا من کسی انجانی خوشی و سرمستی کے گیت گانے لگتا ہے، لیکن اگر حقیقت خواب بن جائے تو سوائے پچھتاووں کے کچھ نہیں رہتا۔ کہا جاتا ہے کہ انسانی تقدیر کا فیصلہ لوح قلم پر محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات جذباتی فیصلے بھی تو عمر بھر کا روگ بن جاتے ہیں۔ میری ماں بھی اپنے جذباتی فیصلے اور انا کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ وہ اگر سسرال سے علیحدہ ہو جانے کی اس قدر ضد نہ کرتی تو شاید ان کی زندگی میں جگمگانے والی روشنیاں کبھی بھی اندھیروں کا روپ نہ دھارتی۔ ان کی آنکھوں میں بڑی خالہ نے نہ جانے کون سے ایسے خواب بھر دیے تھے کہ انہوں نے اپنی محبت کا تاج محل ان خوابوں پر قربان کر دیا۔ اس وقت تو ان کی آنکھوں پر ضد کی پٹی بندھ گئی تھی، اور کان بھی غرور کے باعث بہرے ہو گئے کہ وہ اپنے چاہنے والے شوہر کی التجائیں نہ سن سکیں۔ جو انہوں نے اپنی جنت اپنے گھر کو بچانے کے لیے کی تھیں، ابو نے واقعی بڑے جتن کیے کہ وہ اپنا خوبصورت آشیانہ جو بزرگوں کی دعاؤں سے بنا ہوا تھا اجڑنے نہ دینا چاہتے تھے۔ سب خواب دھرے رہ گئے اور وہ بڑی خالہ کے اکسانے سے گھر چھوڑ کر میکے چلی گئیں۔ ابو کی روحانی مسرتیں بھی ان کے ساتھ جاتی رہیں۔ دادا دادی نے امی کو منانے کی بہت کوششیں کر لی، مگر وہ نہ مانی کہ میں اب آپ کے آنگن میں نہ رہوں گی، مجھے علیحدہ گھر چاہیے۔ گاؤں میں کوئی علیحدہ گھر میں رہے تو 100 اندیشے ہوتے ہیں، وہاں اکٹھا رہنے میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ خاص طور پر زمینداری میں 100 دوست دشمن ہوتے ہیں۔ والد تو صبح کے گئے شام کو ڈیرے سے لوٹتے تھے۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ تنہائی میں کسی گھر میں رہنا ممکن نہ تھا، اور والد صاحب کا اراضی کے امور چھوڑ کر کسی شہر جا بسنا بھی محال تھا۔ دادا دادی زندہ تھے، وہ اجازت نہ دیتے تھے کہ بیٹا بہو اور ننھی منھی بچوں کو لے کر شہر جا بسے۔ ساس سسر نے منت کی، جیٹھ بھی ترلے کرتے رہ گئے کہ بانو بھابھی اس احاطے کے اندر علیحدہ بنگلہ آپ کو بنوا دیتے ہیں، بہت زمین پڑی ہے، لیکن احاطے سے بغیر رہائش کی ضد نہ کیجیے، یہ آپ کے اور کسی کے بھی مفاد میں نہ ہوگا، کیونکہ ہماری زمینیں مشترکہ ہیں۔ امی نے ہر کسی کی منت کو پاؤں میں ڈال دیا اور ان کو ذہنی اور روحانی کرب و اضطراب میں مبتلا کر کے خود بھی جدائی کے الو میں جھلسنے کو تنہا رہ گئیں، جبکہ ان کا رویہ پہلے اپنے سسرالیوں کے ساتھ قابل رشک ہوتا تھا، لیکن خالہ کے آنے کے بعد وہ اتنی بدل گئیں کہ کایا ہی پلٹ گئی۔ ابو تو میری ماں کے اشارے کے غلام تھے، اپنی چاند سی بچی سے پل بھر کی جدائی برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اگر امی اس وقت سمجھداری سے کام لیتی تو کوئی وجہ نہ تھی کہ ان کی جنت اس طرح لٹ جاتی۔ ابو نے کہا تھا، شہر بانو تھوڑا صبر کر لو اور بتا دو جو تکالیف تم کو ہیں، میں ایک ایک تکلیف کو دور کر دوں گا۔ عورت کی آزادی، اس کا اپنا گھر اس کا حق ہے، ایک ایسا گھر جس کی وہ خود ملکہ ہو، سفید و سیاہ کی مالک ہو، جہاں بس اسی کی حکمرانی ہو، لیکن ہر بات کے لیے ایک مناسب وقت ہوتا ہے۔ امی ابو اب بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تم کو تھوڑے سے انتظار کی زحمت تو اٹھانا پڑے گی۔ لیکن امی نے چند ماہ میں
صبر کا دامن چھوڑ دیا۔ امی میں بہت خوبیاں تھیں لیکن ایک خامی بہت بڑی تھی کہ وہ کانوں کی کچی ثابت ہوئی۔ خالہ نے ان کو یہ باور کرا دیا کہ جو آرام اور آزائشیں تم کو علیحدہ گھر میں میسر آ سکتی ہیں، مشترکہ خاندانی نظام میں ان کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہو، لہٰذا آفاق جب تک تمہارے لیے علیحدہ گھر کا بندوبست نہیں کرتا تم میکے میں ہی جم جاؤ۔ یوں ابو اور دادا دادی کئی بار بہو کو منانے آئے مگر ناکام و نامراد لوٹ گئے۔ خالہ امی کو اکساتے کہ ساس کو ایسا کہو ویسا کہو، نندے لینے آئیں تو یوں جواب دینا، خود شوہر کے سامنے ان کی بہنوں میں کیڑے نکالنا، جبکہ دادا کے ویڑے میں تو بیٹیوں بہوؤں اور بہنوں کی بے حد عزت کی جاتی تھی۔ یہ وہی بہنیں تو تھیں جو موسم سرما کی ٹھٹھرتی یک بستہ راتوں میں اپنے بھائیوں کی گھر واپسی کا انتظار کرتی رہتی تھیں، اور جب بھائی گھر آتے تو کھانا دوبارہ گرم کر کے دیتی، ان کے لیے بستر بچھاتی۔ ایسی مونس و غمسار بہنوں کو بھلا کوئی بھائی کیسے برا کہہ سکتا ہے؟ یہ خون کے رشتے تھے، ماں باپ بہن بھائیوں کے، یہ پیار کی وہ مضبوط زنجیریں تھیں کہ ان کو پل بھر میں نہیں توڑا جا سکتا تھا۔ بڑی خالہ تو اس حقیقت سے بالکل نابلد تھیں کہ گاؤں میں مل جل کر پیار سے رہنے والے خود کو کسی قدر محفوظ خیال کرتے ہیں۔ وہ نہ جانے میری ماں کو ان کے گھر کی جنت سے نکال کر مجھ سے اور والدہ سے کسی بات کا انتقام لے رہی تھی۔ یہ وہی بہن تھی جو باپ کی وفات کے بعد اپنی ماں اور بہن کا بوجھ اٹھانے کے لیے شادی سے انکاری ہو گئی تھی۔ خود اپنے ہاتھوں سے اپنی چھوٹی بہن شہربانو کو دلہن بنا کر رخصت کیا۔ وہی بہن آج امی کو سمجھانے کی بجائے نامعقول بات پر ان کی ہمت افزائی کر رہی تھی۔ ایک غیر شادی شدہ لڑکی کو ازدواجی زندگی کے نشیب و فراز کا بھلا کیا علم ہو سکتا ہے؟ یہاں بھی صورتحال کچھ یہی تھی۔ اگر خالہ میری ماں کو ان کے اصل مقام اور گھر سے متعلق صحیح رہنمائی کرتی تو ہمارا آشیانہ نہ جلتا، لیکن خالہ نے تو ماں کو ایسے مقام پر لا کھڑا کیا کہ دیکھتے ہی امی کی آنکھوں کے سامنے بنے بنائے آشیانے کے تنکے بکھر گئے، اور ان کے سسرالی رشتہ داروں نے بہو کے سخت رویے سے مجبور و مایوس ہو کر ابو کی دوسری شادی کرا دی۔ اب میری ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ان کے شوہر نے ان کو منانے کے لیے کتنے جتن کیے تھے۔ ہر بار بڑی خالہ آڑے آتی رہیں۔ بالآخر میری ماں کی قسمت میں سوتن اور طلاق لکھ دی گئی۔ وقت نے پہلو بدلا تو جوانی کی رنگین صبح رات کے اندھیروں کا روپ دھارنے لگیں۔ امی کے بالوں میں سفید چاندنی آ گئی، اب وہ گھلنے لگیں، گھل گھل کر قسطوں کی موت مرنے لگیں۔ ان کی دلی کیفیت کو میرے سوا کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ راتوں کو جاگتی اور اٹھ اٹھ کر روتی۔ ایک لاوا تھا جو ان کے سینے میں دکھتا تھا، اور جدائی کا بیج جو ان کے اپنے ہاتھوں نے بویا تھا ان کو جھاڑ کے کانٹوں کی طرح زخمی کر رہتا تھا۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی طلاق یافتہ عورت ایک بیکار پرزے کی مانند سمجھی جاتی ہے۔ میری خاطر امی نے یوں بھی دوسری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی کہ اپنے لیے کوئی اچھی ملازمت تلاش کر کے کسی حد تک مشکلات اور پریشانیوں کو کم کر لیتی، تبھی اپنی اور میری ضروریات کی خاطر خالہ کی محتاج ہو گئیں، جو کہ ایک سکول کی ہیڈ مسٹریس بن گئی تھیں۔ بڑی خالہ ڈیوٹی کے بعد ٹھاٹ سے گھر آ کر لیٹ جاتی اور آرام کرتی، جبکہ امی پر گھریلو کام کاج کا تمام بوجھ ڈال دیا تھا۔ کبھی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے کسی کام کو کرنے سے قاصر ہوتی تو سکول سے واپسی پر خالہ ان کو کوستی، برا بھلا کہتی اور آڑے ہاتھوں لیتی۔ امی کو پائی پائی کا محتاج رکھ کر وہی بہن اب ان کو تانے دیتے نہ تھکتی کہ جس نے ان کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ ان کو پتا تھا کہ ہم اب جس مقام پر پڑے ہیں وہاں سے ادھر ادھر ہونا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ شادی شدہ عورت کی عزت اس کے خاوند سے اور خاوند کی عزت عورت سے ہی ہوتی ہے۔ ماں کے ساتھ ساتھ میں بھی ایک نوکرانی کی طرح سارا دن کام میں جتی رہتی تھی۔ جب تھکن سے روتی تب یہ وہ لمحہ ہوتا جب باپ سے جدا کرنے پر میری ماں شدت سے پچھتاتی، کف افسوس ملتی۔ اب میں باشعور ہو چکی تھی اور ہر بات کو سمجھ سکتی تھی۔ کبھی ماں کے دکھ پر روتی اور کبھی مجھے ان پر غصہ آتا کہ ایک بیٹی کے بارے میں نہ سوچا اور علیحدہ گھر کی ضد میں اتنے پیار کرنے والے سسر اور ساس کو چھوڑ کر اپنے نامعقول بہن کا کہا مان لیا۔ اب
پچھتاتی ہیں اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ باپ زندہ تھا، میں کوڑی کوڑی کے لیے خالہ کی محتاج تھی۔ اس عمر میں تو لڑکیاں اپنی پسند کے پہناوے پہنتی ہیں اور میں ابھی تک خالہ کی اترن پہنتی تھی۔ کبھی کبھی ماں کہتی تھی جی چاہتا ہے جا کر آفاق کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور اپنے شفیق ساس سسر سے معافی مانگ کر اس جنت کی بھیک مانگ لوں جس کو میں نے خود ٹھکرایا تھا۔ لیکن اب یہ کیسے ممکن تھا؟ اس جنت کی حقدار تو ایک دوسری عورت ہو چکی تھی۔ وہ سوتن بھی قبول کر لیتی لیکن طلاق یہ دیوار تو ناقابل عبور تھی۔ وقت محور پرواز رہا اور پھر ایک دن میرے لیے ایک کلارک کا رشتہ بھی خالہ جان نے ڈھونڈ ہی لیا۔ کون سا انتظام کرنا تھا، کون سا جہیز دینا تھا۔ واقعی انسان اپنے مرکز سے ہٹ کر قدر و قیمت کھو دیتا ہے۔ آج اگر میں اپنے والد کے گھر ہوتی تو اچھے سے اچھا رشتہ میرا مقدر بنتا، لاکھوں کا جہیز ملتا اور پھر میری رخصتی کا روز آ گیا۔ ہمسایوں تک کو معلوم نہ تھا کہ شہر بانو کی بیٹی بیاہ ہی جا رہی ہے۔ چاند لوگ آ کر مجھے بیاہ لے گئے تو رخصتی کے وقت دل جیسے منتظر ہو کر دو شفیق اور پیارے ہاتھ میرے سر پر رکھ کر کوئی مجھے کہے گا بیٹی میں تیرا باپ آ گیا ہوں تجھے رخصت کرنے اور دعاؤں کی چھاؤں میں الوداع کہنے۔ مگر آج کے اہم دن بھی وہ سایبان کہاں تھا کہ جس کی اوٹ ساری زندگی دھوپ کو ٹھنڈک میں بدل دیتی ہے۔ ماں کی آنکھیں بھی آج بے بسی کی تصویر بنی کسی شخص کو ڈھونڈتی تھیں کہ جواب کبھی ان کے روبرو آنے والا ہی نہیں تھا۔ آج اگر وہ ابو کے گھر میں ہوتی تو وہ ان کو ضرور سہارا دے کر کہتے مت رو، ایک دن بیٹیاں تو رخصت کرنی ہی ہوتی ہیں، یہ تو پرایا دھن ہوتی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے ابو خود چپکے چپکے روتے مگر امی کو نہ رونے دیتے، ان کو تسلیاں دیتے اور یہ ایسے نڈھال اور تنہا نہ ہوتی۔ ماں کو ایک ٹوٹی ہوئی ٹہنی کی طرح دہلیز پر جھولتے دیکھ کر میں نے وقت رخصتی اپنے دل سے یہ عہد کیا کہ میں کبھی بھی ماں کی طرح اپنے شوہر سے ایسی ضد نہ کروں گی جو گھر اجاڑ دے۔ ان کو بھلا علیحدہ گھر کی ضد میں ہی اپنے اصل گھر کو کھو دینے سے کیا ملا؟ ایک خواب کی خاطر ملی ہوئی خوشیوں بھری تعبیر کو کھو دینا کون سی عقل مندی ہے؟ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔